ویسے مطلب پھر فرائز چھوڑ دیں, ہم بنانا کے فرائز ہی ٹرائی بالکل کریں فرائز چھوڑ عام دیں, دنوں میں بھی. عام دنوں میں بھی جب آپ کا دل چاہے آپ بنائیں. سخت کیلے بھی ملتے ہیں بازار سے, دوسرے بھی آپ نے تھوڑے سے گرین لے کے آنے ہیں جن کا چھلکا گرین ہو, ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے, اس کے آپ اسنیک بنا کے کھائیں. اب تو میں نے ریسنٹلی سنا فروٹس کے اسنیکس بھی آ گئے ہیں, جس طرح آپ بنانا کا بتا رہی ہیں, اس طرح اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں جن کے بہت اسنیکس زبردست, اویلیبل ہیں. بہت ضروری, اور وہ ملتے ہیں آپ کو, مل جائیں گے جہاں سے نٹس ملتے ہیں بڑی بڑی شاپس کے اوپر. اگر پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ گھر میں ایسے فروٹ کیسے بنا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بڑا آپ نے انٹرسٹنگ جو ہے وہ نالج میں اضافہ کر دیا. تھینک یو سو مچ. اچھا, مجھے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, وہ یہ بتائیں کہ ان خاص ایام کی باقاعدگی بھی نہیں ہوتی کبھی کبھار, مطلب بہت ساری ایسی آپ کہہ لیں اب تو جس طرح کی غذا ہے ہماری, یا جس طرح کا ایک روٹین ہے, اس روٹین میں اس طرح ہوتا ہے کہ باقاعدگی نہیں رہتی بہت ساری لڑکیوں کی. اس چیز کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا اس کا حل بھی بتائیں جو محفوظ ہو. اچھا, سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ڈیلے ہوتے کیوں ہیں. وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہمارے ہارمون چینج ہو رہے ہیں. بچیوں کے اگر یہ ایام ریگولر نہیں ہیں تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. آپ کو فوری طور پہ ٹیسٹ کروانے چاہیے, آپ کو فوری طور پہ اپنے وٹامنس چیک کروانے چاہیے, آپ کو کس وٹامن کی ضرورت ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں آج کل جو کھانا ٹھیک نہیں کھا رہی, جن کے نیوٹریشنز اچھے نہیں ہیں, جو کہ بہت نخرے کر رہی ہیں, جو جنک فوڈ کھاتی ہیں, ان کے اندر یہ امبیلنس بہت آسانی سے آ جاتا ہے. میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ہارمون امبیلنس ہی تب ہوتے ہیں جب آپ نارمل کھانا چھوڑ کے, نارمل چیزوں کو چھوڑ کے آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جاتے ہیں, جس کو آپ اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں, جس کو آپ اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے یہ بچیوں کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. اور اب تو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر فوری طور پہ ایکنی بھی لے کے آ رہا ہے, بہت زیادہ پین بھی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہارمون بیلنس کرنے ہیں, اس کے لیے سیڈز بہت ضروری ہیں. کوئی بھی اچھی کمپنی کے یا خود لا کے آپ ان سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کویشچن کی طرف, ان کو ریگولر کیسے کیا جائے. میں آپ کو جو حل بتا رہی ہوں وہ تو فوری طور پہ ریگولر ہو جائے گا, لیکن آپ نے اپنی ہیلتھ کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے اپنے ہارمون جو ہیں وہ چیک کروانے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے, وہ ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کس چیز کا لیک ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس پرابلم کو فیس کر رہی ہیں. آپ نے ایک پین کے اندر 1 کپ پانی بوائل کرنا ہے, اس کے اندر ایک ادرک کا ٹکڑا ڈالنا ہے. سمپلی اس کے اندر آپ نے آمبا ہلدی کا آدھا چمچ ڈالنا ہے, چائے کا. اچھا, اس کو اچھی طرح, اور ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایک دار چینی کا ٹکڑا ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ نے اچھی طرح جوش دے کے اس کو کپ میں ڈالیں. شہد کے ساتھ آپ, یا تھوڑے لیمن کے ساتھ, شہد لیمن نہیں ڈالنا, اس کو ویسے پی لیں. آپ یقین کریں انشاءاللہ ودن 2-3 آورز آپ کے ریگولر ہو جائیں گے. اگر آپ کا بیچ میں رک گئے ہیں, 2 دن ہے, تیسرے دن نہیں ہو رہا ہے, چوتھے دن ہوئے, 5ویں دن نہیں, یہ بھی بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے. دیکھیں, ہمارا جسم ہمیں بتا رہا ہے, میں ہمیشہ اس بات کے اوپر بولتی ہوں کہ ہمارا جسم ہمیں بتا رہا ہے. دیکھیں, ہمارا دماغ ہے نا ہمارے سر میں, تو ہمارے پیٹ کا بھی ایک دماغ ہے. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے جب اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے جسم کے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے, اس کی طرف دھیان دیں. ہم نہیں دیتے. صبح سے لے کے رات تک جنک فوڈ کھانا, ریگولر چیزوں کے, نیند پوری نہ کرنا, اس کے بعد آرٹیفیشل ایک لائف کو گزارنا. رات ہے سونے کے لیے, ہم جاگ کے گزارتے ہیں, دن ہے جاگنے کے لیے, ہم سو کے گزارتے ہیں. جب آپ قدرت کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور اپنی سارے سائیکل کو الٹا کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ, اور ایسی بچیاں کیا ہی پریگننسی کو سیو کر پائیں گی, کیا ہی وہ آگے ایک پروسیس سے گزریں گی. دیکھیں, یہ تو ایک نیچرل سا کام ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کا سائیکل ٹھیک ہے تو آپ صحت مند ہیں. میں پھر بتا رہی ہوں, اگر بچیوں کا سائیکل ٹھیک ہے تو وہ صحت مند ہیں, آگے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے پلیز فالو کریں نیچرل ڈائٹ کو, نیچرل چیزوں کو, اور اپنے ہارمونز کو بیلنس رکھیں. اچھا آمنہ جی, آپ نے ابھی بات کی پریگننسی سیو کرنے کی. ہم بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جس میں لڑکیاں کنسیو نہیں کر پاتی ٹائملی. اس کی ایک تو آپ ریزن بتائیں, اور دوسرا بتائیں کہ ایسا کیا ٹوٹکا جو ہے وہ آزمایا جائے جس سے ٹائملی کنسیو کیا جا سکے. اچھا, اس کے لیے میں ایک بہت زبردست چیز بتاؤں گی جو کہ صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے, ہم تک بھی پہنچی, ہم بھی آگے, میں بھی آگے ڈیلیور کر رہی ہوں. اور یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں کہ جو کہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہی دیتی ہیں. اپنے بچوں کی ڈائٹ لازمی چیک کریں, اور کوشش کریں کہ ان کے ناشتے کے اندر نٹس کو شامل کریں. ٹھیک, آپ دیکھیں کہ ان کے ہارمون امبیلنس ہو رہے ہیں, 13 اور 14 ایئرس کی ایج میں چیک کریں. اگر ان کے ساتھ یہ نیچرل پروسیس نہیں سٹارٹ ہو رہا تو آپ کو, کیونکہ اب تو 8, 9 یا 7 سال کی عمر میں بھی ہو رہا ہے, اگر یہ نہیں ہو رہا, اچھا تو آپ لازمی چیک کروائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہو گیا ہے, اب عمر سے پہلے بھی ہو رہا ہے.
یہ پرابلم اب بچیوں کو یہ نیچرل پروسیس پرابلم تو میں نہیں کہوں گی, نیچرل پروسیس عمر سے پہلے بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے, یہ ہمارے ہارمون چینجز ہیں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. کبھی خاص ایام میں جب باقاعدگی نہیں رہتی اور ان کو وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتی, تو ایسے کیا سمٹمز ہیں جو سمٹمز شو ہوتے ہیں جن سے یہ پیرنٹس کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اپنی نارمل کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ماں کو بیٹی کا دوست ہونا چاہیے. میں بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہی ہوں کہ اسکرین کے اوپر تو ماں بیٹی بہت اچھی دوست ہیں, لیکن اس کے بیک پہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں کا دوست بننا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھل کے اپنے پرابلمز جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. آپ بچوں کو صبح اگر ناشتہ دیتی ہیں کوئی بھی, تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کے ناشتے کے اندر کھجور کا اور نٹس کا استعمال لازمی رکھیں. یہ ان کو اتنا بینیفٹ دے گا, اتنا کمفرٹ دے گا, ان کے جسم کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا چینج فیل ہوتا ہے, اچھا آپ نے بڑا زبردست کویسچن پوچھا ہے, اگر بچیوں کا ہیئر فال ہو رہا ہے, ہاں, فیس ایکنی ہو رہی ہے, فیس ایکنی اور فیس پہ بال بھی ٹو ٹون ہو رہی ہے اسکن, اور بچیوں کی آنکھ کھچی ہوئی ہے, کھچی کس طرح کی, لٹکی نہیں ہوئی. نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں کھچ جاتی ہیں, جیسے بہت زیادہ فیور میں کھچ جاتی ہیں. اگر آپ کو بچوں کی آنکھ کا سائز تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے, بیٹیوں کا اسپیشلی, تو آپ کو خود پوچھنا چاہیے. پتہ نہیں وہ آپ کو بتا پا رہی ہے, نہیں بتا پا رہی, آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں, آپ جو بھی ہے, تو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے. اور ان سالوں میں 8 سال کے بعد, 9 کے 10 کے بعد بچیوں کو مکمل طور پہ اس کی ہائیجین سے جو ہے وہ آگاہ کریں, اور اس سارے پروسیس کے بارے میں اس کو آگاہ کریں. اب تو میڈیا نے بہت ترقی کر لی ہے, دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے. آپ نے ایک برگر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے, آپ نے ایک شاورما کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے, آپ نے پیزا, آپ نے میٹھی گڑ والی روٹی نکال دی ہے. ہمارے بچپن کا اسنیک کیا تھا؟ ہمارا تھا کہ دل چاہ رہا ہے تو گڑ والے چاول تھے اور گڑ والی روٹی تھی, یا چینی بھری ہوتی تھی روٹی میں, وہ ہمارا اسنیک تھا, دہی. اور ہم اتنے مزے سے کھاتے تھے. بچوں کو جو صبح آپ یوگرٹ دے رہی ہیں نا, اس کے اندر آپ نٹس ڈال دیں, وہ آرام سے کھا لیں گی. ان کو عادت ڈالیں. اگر آپ دیکھیں, آپ نے اپنا گھر چلانا ہے, کوئی ایک قدم اٹھائے گا تو اس کو فالو کرنے کے لیے باقی لوگ تو آئیں گے. تو آپ نے ایک تو ان کو آگاہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ہائیجین بھی بتانی ہے, اور ان کا اگر کوئی پرابلم ہے وہ سننا ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. یا اگر آپ اس کو گھر پہ کسی سے پوچھ کے یا کسی اچھے سے اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہیں, یا تھوڑا بہت اگر پرابلم ہو, تو گھریلو علاج بھی موجود ہوتے ہیں. ہر چیز کے لیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھاگ کے جانا نہیں ہوتا. ہمارے پروگرامز کا مقصد ہے کہ آپ کو اویئر کیا جائے, آپ کے اندر اویئرنیس لائی جائے. آپ کم از کم خود کو تو جانیں, دوسروں کو جاننے کی بات بہت ہے. اور آپ اپنے ان بچوں کی صحت کی, اپنی بیٹیوں کی صحت کی ذمہ دار ہیں, صرف پیدا کرنے کی نہیں. تو آپ نے جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتی, اور اس کے بعد وہ اپنے پرابلم جو ہے وہ خود سالو نہیں کرتی, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کو سمجھائیں. اچھا آمنہ جی, لڑکیوں کو اکثر لیکوریا کا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے, اس چیز کا حل بتائیں. یہ کافی ساری بچیوں کو پرابلم ہو جاتا ہے. اس میں نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, آپ اس کے علاج پہ توجہ دیں, پینک نہیں ہونا, اس کے لیے ریلیکس رہنا ہے. اور اس کے لیے ایک بہت پرانا ایک جو ہے وہ نسخہ ہے, وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک ٹب لے لینا. اگر آپ کو یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کو آب زن بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ اس بیماری کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے, اور اس کو آپ ریپیٹڈلی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو اسی دوران جو ہے وہ ماہواری ہو جائے, اس دوران بھی کر سکتی ہیں, اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی کیا جاتا ہے. تو یہ اگر آپ ایک دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. آپ نے ایک ٹب کے اندر تھوڑا سا لیوک وارم واٹر, تھوڑا سا گرم پانی لینا ہے, لیکن لیوک وارم ہو, بہت زیادہ گرم ہی لینا, لیکن نارمل سا پانی لینا ہے. اور اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنی ہے, پنکی ہوتی ہے, پنکی. آپ نے تھوڑی سی وہ ڈالنی ہے, اور اس کے اندر آپ نے کم از کم 15 منٹ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ریپیٹڈلی یہ 2 یا 3 دن کے بعد کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ پروسیس آپ 5-6 بار کریں گی تو آپ کا وہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. اس کے لیے بہت بھاری بھاری میڈیسنز اور بہت بھاری بھاری دوائیاں اور گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ قدرتی نسخے جو ہوتے ہیں, یہ جو زمینوں اور جڑوں سے جڑے ہوتے ہیں, جو درختوں سے جڑے ہوتے ہیں, یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ اس سے کسی حد تک اپنے جو پرابلم ہے اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ پی سی او ایس کا پرابلم بھی آج کل بہت عام ہے. بہت سارے کیسز ہیں جن میں پی سی او ایس کا پرابلم لڑکیوں کو ہوتا ہے.
ایک تو یہ ہوتا کیوں ہے اور دوسرا اس سے بچا کیسے جائے؟ ہر جگہ پی سی اوز اتنا سویر پرابلم ہے بچیوں کی، اس پہ جوانیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، آپ کے آگے ماں بننے کے پروسیس میں پرابلم آ جاتا ہے، آپ کے اندر سسٹ بنتی ہیں، پانی کی تھیلیاں، خون کی تھیلیاں، یہ اتنا آگے چلا جاتا ہے. اور اس کے ریزنز کیا ہیں؟ آپ کے ہارمون کا امبیلنس ہونا، آپ کی خوراک کا اچھا نہ ہونا، آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل لائف سٹائل میں چلے جانا. تو اگر آپ کو انڈیکیشن ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہارمون چیک کروائیں. اس کے بعد پی سی اوز کے علاج کے لیے جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے بھی 1-2 کمپنیز کے بہت زبردست جو ہے وہ سیڈز کے مکسچرز مل جائیں گے. اگر وہ نہیں ہیں تو آپ سیڈز گھر لے آئیں. پمکن سیڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سن فلاور سیڈ ہے، اس کے اندر جو باقی نٹس ہوتے ہیں، بادام ہیں، اس کے اندر چیا سیڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے ڈرائی نٹس ہیں آپ ان کو لے لیجئے. توے پہ اگر بھوننا ہے زیادہ مزے کا بنانے کے لیے تو بھون لیجئے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پیکنگ میں آتے ہیں وہ بھی روسٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ان کا پاؤڈر بنا کے 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی وہ جو پی سی اوز کی اپنی نیند کو ریگولر کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے رات کو دن اور دن کو رات نہیں سمجھنا، آپ نے رات کو رات ہی سمجھنا ہے، دن کو دن ہی سمجھنا ہے، آرام کے ٹائم پہ آرام کرنا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، آپ کے چہرے پہ ایکنی اور بال آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بچیوں کے کانفیڈنس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، آگے پریگننسی کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سیڈز کا استعمال اپنی لائف میں لازمی رکھیں. اور فار ایگزامپل اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں اتنے سیڈز نہیں کھا پاؤں گی تو 2 کھجور لیں، سیڈز کا پاؤڈر بنائیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں، پھر تو پرابلم نہیں ہوگا. تھوڑی شکر شامل کر لیں، لڈو جو ہے وہ کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں. سیڈز کا آپ کی لائف میں اس سائیکل کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری بچیاں سیڈز کھا ہی نہیں رہی آج کل. تو اچھا کسٹرڈ بنا لیا، فلاں چیز بنا لی. پہلے کھیر کھائی جاتی تھی، جو چاول بنتے تھے گڑ والے اس میں بھی بادام اور یہ چیزیں بھر بھر کے ڈالی جاتی تھیں. تو آپ ایک یہ جو اگر باہر سے نہیں ملتا خود بنا لیں، میں نے آلریڈی بتا دیا ہے. تو سیڈز کا جو ہے وہ اپنی لائف میں استعمال رکھیں. انشاءاللہ ودن 3 اور 4 منتھس آپ کے پی سی اوز کو بہت آرام ملے گا. وہ پانی کی تھیلیاں اندر جا کے نہ آپ کی پریگننسی ہونے دیتی ہیں، آپ کے ہارمون کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ نے کتنی جلدی علاج شروع کرنا ہے اور اس سے انشاءاللہ بینیفٹ بھی ہو. اور اس چیز سے اسکن کے بھی پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا نیکسٹ کویشچن میرا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نارملی لڑکیوں میں خون اور آئرن کی کمی بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی ڈلیوری کے بعد. تو ہمیں کچھ ایسی پروڈکٹس بتائیں جو گھریلو ٹوٹکے ہوں جن سے جسمانی تھکاوٹ اور یہ خون کی کمی کو دور کیا جا سکے. آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسمارٹ رہنے کے چکروں میں یا جسم کی ساخت جو ہے وہی ذرا کمزور ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم چلیں بہت پیچھے چلتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ میری نانی کے دور میں چلتے ہیں، پھر میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، پھر میں نے والدہ کو میری بہنوں کے ساتھ کرتے دیکھا. یہ گھریلو جو نسخہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آپ بلیو کریں پنجیری اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے باڈی کے لیے، یہ جو کھائی جاتی تھی اتنی مفید ہوتی ہے کہ پریگننسی کے فوراً بعد یہ جو بچوں کے 40 ڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر عورت کی صحت جو جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے فوراً ڈیلیوری کے بعد نہ طاقتی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے. تو پنجیری جو بنا کرتی تھی وہ عورتوں کے جسم کے اندر وہ تمام طاقت جو ختم ہو جاتی ہے کیلشیم سے لے کے آئرن تک، اس کو دوبارہ بنانے میں ایک زبردست کردار ادا کرتا ہے. پنجیری کے اندر کوئی 12 13 یا 20 قسم کے نٹس، اس کے اندر دالیں، سوجی، دیسی گھی، بادام اور بہت کچھ ایسا ڈلتا ہے. سب جانتے ہیں کہ پنجیری جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے اور سب کو بنانی بھی آتی ہے. میں آپ کو پنیاں، ہماری جو دادیاں مائیں ہیں وہ پنیاں بھی بناتی ہیں. بالکل پنی بنا لیں، آپ کا دل چاہے تو ویسے صبح شام 1 چمچ پنجیری کا دودھ کے ساتھ کھانا ہے. 40 ڈیز کے بعد کمزوری چیز کیا ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی. وقت سے پہلے بال وائٹ نہیں ہوں گے اور بال بھی خوبصورت شائنی. آئرن کی کمی پوری، کیلشیم کی کمی پوری، خون کی کمی پوری. تو پلیز پنجیری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ جو بھی سمجھیں، سارے بہت پیار سے دیکھتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں. اور اگر آپ کی امی بنا کے آپ کے پاس لیں ہیں پلیز ان کو نو مت بولیں. وہ اتنے پیار سے لے کے آئی ہیں تو آپ صرف اس لیے نہیں کھا رہی کہ اس میں گھی بہت زیادہ ہے. میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ گھروں کے اندر بھی چاہے 1 چمچ دیسی گھی استعمال کریں، مہنگائی تو آلریڈی ہے، اس کے اندر اپنا کھانا بنا لیں. دوسرے آئلز کا جان چھوڑ دیں، وہ جو آپ کے اندر جم رہا ہے اور بیماریاں پیدا کر رہا ہے. تو عورتوں کی صحت کو بحال کرنے کے لیے دیکھیں نا، بنتی تو وہ میری بہنوں کے لیے تھی تو لیکن میں چھوٹی تھی میں بھی بہت کھایا کرتی تھی. وہ اتنی مزے کا ایک سنیک ہوتا ہے. تو وہ تو یہ ہے کہ آپ نے سردیوں میں اپنے پاس رکھ لیا، صبح ناشتے میں 2 چمچ اس کے بہت ہیں، پوری نیوٹریشن دیں گے آپ کو. پنجیری کا استعمال لائف میں لازمی رکھیں. کوئی بات نہیں ہوتا نا جی جون جولائی میں بھی کھا لیں، بڑے کویسچن آتے ہیں کھائیں
नट्स कुछ नहीं कहते जून जुलाई में। नॉर्मली शादी से पहले भी रूटीन का हिस्सा बना लें, पहले भी खाएं अगर आपके अंदर कमी है तो। और ये पंजीरी का इस्तेमाल पीसीओएस में भी बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक आपको घी की मिकदार ज़रा कम करनी पड़ती है। नट्स ले लें, वही चीज़ें हैं सारी, खजूर है, लेकिन आप उसके अंदर से घी स्किप कर लें, क्योंकि पीसीओएस के अंदर आपने बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी होती, ऑयल को टोटली छोड़ना होता है। अच्छा जी, तो पंजीरी का मैं एक गिफ्ट दे रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, और ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी के बाद जो जिस्म के अंदर कमज़ोरी होगी वो बेहतर हो जाए। अच्छा आमना जी, हमने अपने इर्द गिर्द देखा कि हम ब्यूटी पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हम हाइजीन पे फोकस नहीं करते। तो आप हमें ये बताएं कि आम दिनों में हाइजीन कितनी ज़रूरी है और ख़ास अयाम में इसका कितना ख्याल रखा जाए? बहुत अच्छी आपने जो है वो बात पूछी है। हाइजीन इस कदर इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक दफ़ा ग्रूमिंग क्लासेस लिया करती थी, तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना, वो मैं यही किया करती थी कि आज आपने शावर लिया, आज अपने जो गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स, स्पेशली अंडर गारमेंट्स, उनको धोना, उनका साफ़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाइजीन से जुड़ा है। गर्मी गर्दो गुबार में दिन में 2 बार शावर लेना। इस ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा स्क्रब यूज़ कर लिया, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, परफ्यूम यूज़ कर लिया। ये है कि आपकी अंदरूनी सेहत के साथ साथ आपकी जिस्मानी सेहत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दिनों में ख़ास तौर पे बार बार जो है वो आप चेंज करें, और उसके बाद आप उस जो भी आपकी बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने से बचाने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आपके जिस्म के जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आने वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पसीना ना आए। और साथ आप अपने कपड़े कम अज़ कम इन गर्मियों में 2 बार तो ज़रूर जो है वो तब्दील करें, 2 बार शावर लें, और अपने गारमेंट्स को बहुत अच्छे डिटर्जेंट और सोप से धोएं, ताकि आपको एलर्जी का कोई ख़दशा ना हो, क्योंकि इन दिनों में होने वाली एलर्जी आपके साथ जिस्म में और बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। तो हाइजीन जो है वो अपनी बहुत अच्छी रखें, बहुत ज़्यादा अच्छी रखें। आपको इतना साफ़ सुथरा रहना है कि देखने वाले को पता चले कि चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन आप बहुत अच्छी महसूस हो रही हैं, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है और आपके कपड़े बहुत साफ़ सुथरे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी ऐसे बहुत ज़्यादा केमिकल वाले आपने डिटर्जेंट के साथ अपने वो जो है वो कपड़े जो है वो केमिकल बहुत ज़्यादा के साथ नहीं। उसके लिए मैं एक बहुत प्यारी चीज़ आपको बताती हूँ, जो कपड़े से जर्म को निकाल देगी, आपके अंडर गारमेंट्स को बिल्कुल साफ़ कर देगी, क्लीन कर देगी। आपने एक टब के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डालना है, थोड़ा सा सिरका डालना है, एप्पल साइडर विनेगर हो जाए तो ज़बरदस्त है। उसमें अपने सारे गारमेंट्स को थोड़ी देर सोक करें, उसके बाद उसको निकालें, साबुन से हल्का सा धो लें। साबुन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी डिटर्जेंट के बजाय। अच्छा डिटर्जेंट है तो उसके साथ कर लीजिए, और उसके बाद उसको 3-4 पानी से अच्छी तरह धो के इनको रोज़ धो के रोज़ सुखाएं। अंडर गारमेंट्स का रोज़ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हाइजीन के लिए। प्लीज़ अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ बच्चियों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि एक जो मखसूस किस्म की जो है वो उनको अपने जिस्म से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है कि जो बड़ी एम्बैरसमेंट का बाइस बनती है। ना तो वो बात किसी को खुल के बता सकती हैं, ना वो किसी के साथ, और वो दूर ही रहती हैं, मोस्टली अपने काम पे नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। उसके लिए हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोशिश करें कि आप अपने कपड़े जो हैं, आप ना एक फटकड़ी ले लीजिए। फिटकड़ी को लेके आपने नहाने के बाद अच्छी तरह अपने अंडर आर्म्स पे, अंडर थाई पे उसको लगाना है। उसके बाद आप अपने कपड़े पहने तो ना आपको पूरा दिन पसीना आएगा और ना ही कोई स्मेल आएगी। लेकिन आपको एक मैं मशवरा देती चलूँ कि अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की स्मेल है तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट लाजमी करना है। आपका पीएच लेवल जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास एक दफ़ा लाजमी जाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।